بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معززین، آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کون کون سے معجزات تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب اتری تھی؟ آپ علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی بار ذکر آیا ہے؟ اور پیشے کے لحاظ سے آپ علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ انجیل کے مطابق آپ کو ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے: داؤد بن عیشا بن عبید بن آبر بن سلمون بن نحشون بن اوینزب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی آپ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بن عیشا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام درمیانے قد کے مالک، مختصر نیلے بالوں والے، پاکیزہ دل اور بہت سمجھ والے تھے۔ قوم مالکہ کے ظالم بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کی فوج میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا۔ جالوت اپنے جسم کو جنگی سامان سے سجائے نہایت تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا تھا اور اہل ایمان کو للکار رہا تھا کہ ہے کوئی ایسا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ان کے صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی تیزی سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو بے شرمی سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں کہا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر زمین و آسمان نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی گلیل سے گولی کی طرح نکلنے والے پتھر سے جالوت کا غرور والا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر الٹے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے والی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا سپہ سالار اور بادشاہ ایک چھوٹے نوجوان سے مار کھا گیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مارتا تھا، لیکن قدرت میں اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے بڑے عہدے عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی اور دنائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ قرآن کریم کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سعد میں 16 جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو قرآن پاک میں خلیفہ کے لقب سے پکارا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہادری، قوت فکر اور تدبیر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی جماعت ہوتی لیکن فتح آپ کو ہی نصیب ہوتی۔ شام، عراق، فلسطین، مشرقی اردن، اعلیٰ سے فرات، دمشق اور حجاز پر آپ کی حکومت تھی اور شریعت قائم تھی۔ جنوں اور انسانوں میں سے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ زبور رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ زبور دراصل تورات کے قانون اور اصول کے دائرہ میں تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دوبارہ زندہ کیا۔ زبور میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد کے نغمے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ زبور کی تلاوت کے دوران پرندے ہوا میں جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کرتے رہتے تھے، اور وہ سب ان کے فرما بردار یعنی بات ماننے والے تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھوڑے پر زین یعنی بیٹھنے کے لیے گدی اور لگام کستے تو مکمل ہونے تک پوری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام عدالت کے مشورے اپنے بیٹے سلمان علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ذرا سازی یعنی جنگ کے دوران جسم کی حفاظت کے لیے استعمال ہونے والی شیٹ کا ہنر سکھایا تاکہ آپ حلال روزی کمائیں۔ سب سے پہلے ذرہ آپ نے ہی بنائی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہیں بنانے کا سکھایا تاکہ تمہیں لڑائی میں محفوظ رکھیں، پھر کیا تم شکر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہا آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی دی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کی تسبیح کی آواز کا جواب دیا کرو، اور پرندوں کو تابع کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، اور اندازے سے کڑیاں جوڑ، اور تم سب نیک کام کرو، بے شک میں جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے داؤد اور سلمان کو علم دیا اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں، بے شک یہ سری فضیلت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت المقدس پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ بیت المقدس کو جالوت نے تباہ کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس کی تعمیر کو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بنا دے۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، پھر ایک تنہائی رات عبادت کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ آپ علیہ السلام آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت کا دورانیہ 40 سال تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کے گروپوں نے بادلوں کی طرح ان پر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام کی بھی بہت زیادہ تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اتنا زیادہ رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔